بعض دفعہ ٹیلی فون پر السلام علیکم کی بجائے ہیلو کہتے ہیں، ہیلو سے بچنا چاہیے، اور بعض نے تو اس کا معنی بھی بہت غلط سا بیان کیا ہے، ہیل سے ہے، تو یہ اس طرح کے کلمات سے بچنا چاہیے. جس طرح صباح النور، مساء النور، یہ جاہلیت کا سلام تھا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے منع کیا جو یہود اور عیسائیوں کا سلام ہے. فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ تم مشابہت نہ کرو. فإن تسلیم الیہود الاشارة بالاصابع وإن تسلیم النصارى الاشارة بالاکف. جو عیسائی ہیں وہ ہتھیلیوں سے سلام کرتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ اپنی کیپ کو نیچے کر کے جو انداز اپناتے ہیں. فرمایا اس طرح تم سلام نہ کہو. آج آپ تھوڑی سی سرحد پر جائیں تو سلام تو آخر وہ بھی کہتے ہیں نمستے نمستے کہہ کے، اور ست سری اکال کہہ کے وہ بھی سلام کرتے ہیں. جاہلیت میں صباح النور مساء النور، جس کو آپ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں، اسی کی ترجمہ ہے. اسلام نے جو سلام سکھایا ہے یہ وہ ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر فرشتوں کی جماعت بیٹھی تھی تو اللہ نے حکم دیا جاؤ جا کے فرشتوں کو سلام کہو. تو انہوں نے سلام کون سا کہا؟ السلام علیکم. تو مسلمان کو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے. انعام کیا رکھے ہیں؟ وہ 5 انعام رکھے ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا انعام الخیریہ. کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے والے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، کافر. نہ ماننے والوں نے تو سید المرسلین کو بھی نہیں مانا، کافروں نے. لیکن فیصلہ یہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، روئے زمین پہ بسنے والے اس وقت میں 7.5 ارب لوگ ہیں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں. زمین پہ بسنے والوں میں سب سے عزت والا، سب سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. آج کسی چودھری کے ساتھ کسی کی بات ہو جائے تو کہتا ہے میرے جیسا ہے کوئی نہیں، کیونکہ میرے لنکس ہے. ایک وہ ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اپنا خاص الخاص بنا لیا. ان للہ اہلین، اللہ کے خوش خاص بندے ہیں. قیل منہم یا رسول اللہ، سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سی ہستیاں ہیں جو آپ کے خاص لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ کون ہیں؟ جواب سنیے گا، اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، جن کا قرآن سے تعلق ہے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص ہیں. دعائیں کرنے والوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ بغیر دعا کے عطا کر دے. ایک تیسرا انعام بھی ہے الشفاعہ، یہ آپ کی سفارش کرے گا. صرف دنیا کا بہترین انسان نہیں، اللہ کا خاص الخاص بندہ ہی نہیں انسان بنتا، دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عزت دلانے کا سبب بنے گا. اب 30 آیتیں ہیں سورۃ الملک کی. میں تو حیران ہوں، اتنی بڑی نعمت، وہ اتنی بڑی نعمت. حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں، شفاعت لرجل، جو رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے یہ سورت اس کی سفارش کرے گی. خاصمت عن صاحبہا، وہ صرف سفارش نہیں کرے گی، جھگڑا کرے گی، ضد کرے گی. کس بات پہ؟ اللہ اس کو بخش دے. اور روایت بتاتی ہے حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو یہ سورت جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ اپنی ضد سفارش کی چھوڑے گی نہیں. اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ، یہ قیامت کو آپ کی سفارش کرے. ایک چوتھا انعام بھی اللہ نے دیا ہے، یہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں، نہ آخرت میں کسی کو نصیب ہوگا. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ قیامت کو جب صفیں لگائیں گے، فرشتوں کی صفیں الگ، انسانوں کی الگ، پڑھے لکھوں کی الگ، جاہلوں کی، مجرموں کی الگ، وہاں ایک فیصلہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھنے والے آج بھی خاکی صفوں میں کھڑے ہو، نکلو یہاں سے، آ جاؤ اس صف میں جس صف میں جبریل امین کھڑے. اللہ اس صف میں جبریل امین کھڑے، آج اس صف میں آ جاؤ. پھر اللہ عز و جلال کیسا انعام دیں گے؟ یجیء القرآن، ادھر یہ فرشتوں کی صف میں ہے، قرآن آ جائے گا اور آگے کہے گا یا رب حلہ، اللہ سے انعام اور دیجیے. یہ پوری کائنات کے سامنے جبریل کی صف میں آگے، اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے؟ نوریوں کی صف میں آ گیا. قرآن کی سفارش پہ اللہ اسے پھر ایک جنتی لباس پہنائیں گے، خلعت فاخرہ. قرآن پھر کہے گا یا رب زد ہو، لا اور عطا کیجیے. فیلبس تاج الکرامہ،
اس کے سر پہ عزت اور کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی چمک۔ اللہ حق ہے، اس پر ایمان لائیے کہ یہ اللہ کی حقیقی کلام ہے، جس طرح یہ نازل ہوئی اسی طرح آج تک ہمارے پاس پہنچی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کلام ہے، اس میں شک کی گنجائش ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، حرف ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل نے، اس کے کسی ایک حرف میں شک کیا، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت اس قدر ایویڈنٹ ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایمان لائیے، یہ اللہ ذو الجلال کی حقیقی کلام ہے۔ تکلم به حقیقہ من عبادہ و الیہ یعود، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے اسے کلام کیا ہے، اللہ ذو الجلال کی صفت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، لکھنے والے لکھتے ہیں 18,000 کوڑے لگے کہ مانو قرآن مخلوق ہے، کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے، اگر مخلوق کہہ دے تو مخلوق تو ساری فنا ہو جائے گی، جس کا مطلب ہے قرآن بھی فنا ہو جائے۔ وہ کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس سے اللہ کی ذات کو فنا نہیں، اللہ کی صفات کو بھی فنا نہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اسے اس طرح پڑھو جس طرح یہ نازل ہوا، پڑھنے کا حق ہے۔ جو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ قرائے کرام یا ماہرین قرآن پتہ نہیں کیوں بیٹھے رہتے ہیں، بس پڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، اس سے بڑا خوبصورت وقت ہی کوئی نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں قرآن اور وہ تلاوت کر رہا ہو۔ اور صحابہ اس قدر حساس تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھایا کرتے تھے ایک شخص کو۔ ایک دن پڑھا رہے تھے تو اس نے آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ، للفقراء مد نہیں کی تو صحابی کہتے ہیں ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے سنے ایسا نہیں پڑھایا، میں نہیں ایسے سنوں گا۔ شاگرد پوچھتا ہے وَكَيْفَ أَقْرَأَكَ يَا أَبَا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن آپ کو اللہ کے سنے کیسے پڑھایا؟ پھر انہیں پڑھ کے سنایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فمدها مد کر کے اس آیت کو پڑھا۔ یا اہل علم بیٹھے ہیں مد کریں یا نہ کریں معنی میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن صحابی نے اس ادا کی حفاظت کیسے کی؟ چونکہ یہ اللہ کے رسول نے مد کی ہے، میں اس کے بغیر نہ پڑھاؤں گا نہ سنوں گا۔ اس کا تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس طرح صحابہ نے سمجھا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کا انداز یہ تھا، كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابی کہتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے جب تک اس کے معانی نہ سمجھ لیتے، عمل نہ کر لیتے، ہم 11ویں آیت نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، عمل نہیں تو یہ قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا، فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مار کر کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ ہے قرآن پڑھنے والا جب فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا تھا۔ عمل کے بغیر یہ بلندیاں نہیں ملتی۔ اور 5واں اور آخری حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگائیے، دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام کو عام کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ان بچوں کو عالم ربانی بنائے، ان کو بہترین قاری بنائے اور امت کا سرمایہ بنائے، اور وہ اساتذہ گرامی جن کی محنت سے اللہ کی رحمت کے بعد یہ خوشی دیکھنا نصیب ہوئی، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں
عزتوں سے نوازے، جس طرح انہوں نے بچوں کے سینوں کو آباد کیا ہے قرآن سے، اللہ ان کے دنیا اور آخرت میں گھروں کو آباد فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں والدین جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور جملہ انتظامیہ کی طرف سے بھی۔ اللہ ذوالجلال ان کے لیے سفارشی بنائے۔ ایک چھوٹا سا وعدہ لے سکتا ہوں آپ سے؟ دعا میں کر دیتا ہوں، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے بچوں کو حافظ قرآن کوشش کریں گے، بس یہی مطالبہ۔ حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیہ بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ۔ اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ مومن کا تو ایمان ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ جلال فرماتے ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فهم في امر مریج، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہے، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتا. اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا. اللہ عز و جلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں. دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو، ذرا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کو تمہیں کوئی خلل نظر آئے. تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی. اللہ عز و جلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے. وما لها من فروج، پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزئین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی. وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانے بھی رکھے. اور اللہ عز و جلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا ہے. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے. اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق. تبصرۃ وذکرى لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ عز و جلال ہی توفیق دیتے. جو اللہ عز و جلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ عز و جلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو اتارا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے اور ہم نے اناج بھی اگایا جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں. لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے اور
اور اللہ ذو الجلال نے طے بتایا اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو طے بتایا اس کو پھلوں سے بھی نوازا، اور ایسے خوش ہے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے۔ رزق للعباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کیا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے، وہ علاقے بارونق ہو جاتے ہیں، جس طرح بنجر زمین سے مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ ذوالجلال، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس، پرانے کنویں والے، عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے۔ اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، فرعونیوں نے بھی انکار کیا تھا، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا، لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دی۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ واصحاب الایکہ، یہ جنگل والے جو ہیں، اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام کو، اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں،